اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، الحمدللہ چند دنوں سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ان کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ معجزات اللہ نے حضور پاک کو دیے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 3000 معجزہ ہے جو اللہ نے حضور کو دیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کے معجزات متنوع ہے، مختلف قسم کے معجزات ہیں۔ باقی انبیاء کے معجزات میں ایک ہی قسم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جادو کے توڑ کے لیے عصا عطا فرمایا، ہر جگہ وہی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں قرآن پاک بھی ہے، اور آپ کے معجزات میں شق صدر بھی ہے، اور آپ کے معجزات میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین، عالمین بات کہتے ہیں جن و انسانی، عالمین تمام مخلوقات، چاہے وہ انسان ہیں، وہ جن ہیں، وہ فرشتے ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، جانور ہیں، موذی جانور ہیں، ان کے لیے بھی حضور کا وجود رحمت ہے۔ کہ اگر حضور کا وجود نہ ہوتا تو ان میں بھی اللہ کے عذاب آتے اور غرق ہو جاتے، وہ بچے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے کافروں کے لیے بھی رحمت ہے کہ اگر عذاب ایسے آتے جیسے پہلی امتیں ختم ہو گئی ہیں تو یہ امت بھی ڈوب جاتی، لیکن وہ بھی بچ گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ایک دن حضور پاک نے پوچھا جبرائیل سے کہ بھئی میں اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تمہیں بھی میری رحمت سے کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ اور اس نے کہا حضرت میں بھی اپنے عاقبت پر بڑا پریشان تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ لیکن جب قرآن پاک میں یہ آیا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مَتَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، جب یہ آیت اتری مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب میرا انجام بہتر ہوگا، تو آپ کی رحمت سے تو مجھے بھی فائدہ پہنچا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا رہے تھے، کھجوروں، کیونکہ اس دور میں کھجوروں کے زیادہ باغ تھے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ۔ مدینہ منورہ، بریدہ، قصیم، یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو 300 سے زیادہ قسمیں کھجور کی موجود ہیں۔ ہمارے لیے تو معروف اس لیے ہے نا کہ حضور نے فرمایا عجوہ جو ہے اگر 7 دانے آدمی کھا لے تو اس پر جادو اثر نہیں کرتا، زہر اثر نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے مبلوم ہے، اسی طریقے سے صغری ہے، اسی طریقے سے حجور کلمہ ہے، یہ تو مشہور ہیں، ورنہ تو 300 قسم ہے کھجوروں کی۔ اور اب جو نئی ریسرچ ہوئی ہے، تحقیق ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ عجوہ کھجور جو ہے اس میں شوگر ہے ہی نہیں، یعنی صفر ہے شوگر۔ اسی طرح المجذول ہے، الاحسا ہے، ان میں بھی شوگر نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ہے نا جی، اللہ نے شوگر والوں کے لیے بھی تو کوئی رکھنی تھی نا کھجور، کہ وہ بھی چاہے روزہ افطار کیسے کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں گزر رہے تھے کہ آپ کو دیکھ کے ایک اونٹ ڈکراتا ہوا آیا، دوڑا، اور جب حضور کے قریب آیا تو آپ کے پاؤں پہ گر گیا اور پھل پھل آنسو بہا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اس باغ کا اور اس اونٹ کا مالک کون ہے، بلاؤ اس کو۔ اس کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے کھانا نہیں دیتا، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اسی کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اتق البہیمہ،
آدمی کو جانوروں سے بھی بچنا خیال رکھنا چاہیے. ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا, نتیجہ یہ نکلا اس کی وجہ سے اس کو جہنم ملی. انہوں نے کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں اس کو پوری خوراک دوں گا اور کوئی شکایت نہیں آئے گی. تو وہ گردن اٹھا کے اٹھ چلا گیا ماشاءاللہ. یعنی حضور کو پہچان لینا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی شکایت بھی پیش کرنی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ کئی دن سے میں فاقے سے تھا, مجھے بھوک تھی, کچھ نہیں تھا کھانے کو. نتیجہ یہ نکلا کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر گیا. بعض صاحب تو سمجھنے لگے کہ اس بیچارے کو بیماری ہے, کوئی مرگی کا دورہ ہے, اس لیے گر گیا. پھر میں اٹھ کے بیٹھا, حضرت ابو بکر گزرے. میں نے کہا حضرت میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے, کیونکہ مجھے یہ شرم آئی کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلاؤ. آپ نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے مسئلہ بتایا, ابو بکر نے مسئلے کا جواب دیا اور چلے گئے. میرا مسئلہ نہیں پہچانے کا میں بھوکا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے, ان سے بھی مسئلہ پوچھا, وہ بھی پوچھ کے چلے گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. میں نے کہا حضور میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا تمہارے مسئلے کا مجھے علم ہے, میرے ساتھ چلو. کہتے ہیں کہ مجھے لے آئے. ایک پیالہ تھا, دودھ بھرا ہوا تھا. اس کو دیکھا جا کے بھی دودھ اس میں ہے کہ نہیں ہے, اور مجھے کہا کہ اصحاب صفہ کو جاؤ بلا کے لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ ایک پیالہ تو مجھے بھی پورا نہیں ہوگا. تو اصحاب صفہ تو 70 آدمی ہیں, حضور سب کو بلا رہے ہیں, اب میں انکار بھی نہیں کر سکتا. میں کیا صحابہ کو بلا کے لے آیا. حضور پاک نے مجھے پکڑایا وہ پیالہ, دائیں ہاتھ سے پلانا شروع کرو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جیسے صحابی کوئی منہ کو لگاتا میں ڈر گیا تھا, بھی آپ دودھ ہو گیا, مجھے تو نہ ملا. اسی طرح سب پیتے آئے, سب نے پی لیا پیالہ اسی طرح بھرا ہوا. حضور نے فرمایا ابھی ہریرہ اشرب پیو. کہتے ہیں کہ میں نے پیا. میں نے کہا جی, انہوں نے آپ نے فرمایا نہیں پھر پیو. دوسرے دفعہ پیا. میں نے کہا جی میں نہیں اب بھی پیو. تیسرے دفعہ پیا. میں نے کہا حضور اب اگر میں نے پیا نا میرے ناک سے نکل جائے گا, ناک تک تو آ گیا ہے, اب میں اور کتنا پیوں؟ حضور نے فرمایا آپ مجھے دے دو, میں سب کا جھوٹا بچا ہوا میں پیتا ہوں. تو یہ تھی شان رحمت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پی دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ حضور میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور وہ بہت قرضہ چھوڑ گئے. میرے پاس تو دولت ہے نہیں کہ میں قرضہ ادا کروں. چند کھجوروں کو باہر ہیں تو کھجوریں اتری ہیں, میں نے اکٹھی کر کے رکھ لی ہیں. آپ نے گھبراؤ نہیں, تم چلو میں آ رہا ہوں. حضور تشریف لے آئے, ان سارے کھجوروں پہ ہاتھ رکھا, کچھ پڑھا, کچھ دم کیا, کہا آپ قرض داروں کو بلاؤ. قرض داروں کو بلا, فرمایا بھی جس کا اتنا قرض ہے پوری بھر لے اپنی. وہ سارے قرض خواہ بولیاں بھرتے گئے, لیکن کھجور اسی طرح بچی ہوئی. تو میں نے کہا حضور کا طرف الحمدللہ ہوتا ہے, فرمایا ابا کے گھر لے جاؤ بچوں کو کھلانا. حضور کے جب ہاتھ لگ گئے وہ چیز کیسے ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کھجوریں دے رہے تھے, مجھے بھی دی. جب سب نے کھا لی پھر بھی میں نے دیکھا کہ کھجوریں بچی ہوئی ہیں, تو میں نے گنی وہ تقریباً 21 کھجوریں تھیں. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 21 کھجوریں مجھے دے دیں. آپ نے مجھے دے دی. میں نے ایک تھیلی میں ڈال دی. وہ تھیلی ہر وقت میری کمر پہ بندھی ہوئی ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں, ابو بکر کے زمانے میں, عمر کے زمانے میں, عثمان کے زمانے میں انہی کھجوروں سے کھاتا رہا. جب بھی ہاتھ ڈالا کھجوریں آ گئی, میں نے کھا لی یا کسی کو دے دی. تقریباً میرا اندازہ فرمایا کہ میں 200 من کے قریب کھجور تقسیم کر چکا تھا. حضرت عثمان کے قتل کا جب واقعہ ہوا
تو اس پریشانی میں میرا وہ توشہ جو تھا وہ بھی کٹ گیا اور پتہ نہیں کہاں گیا. تو اسی لیے حضرت ابی ہریرہ ہوتے تھے فرماتے تھے ولی ہم مانیں لوگوں کو ایک غم میں مجھے دو غم ہیں, ایک توشہ دان کا غم ہونا, ایک عثمان کا قتل ہو جانا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر قسم کے معجزات سے نوازا تھا. ایک دفعہ حضور سفر میں تھے, آپ کے ساتھ تقریباً 1200 کے قریب آدمی تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. آپ نے فرمایا علی ایسا کرو کسی اور ساتھی کو بھی لے جاؤ اور جا کے پانی کی تلاش کرو, اگر پانی کا چشمہ مل جائے تو پھر اپنا بھر لیں گے, ورنہ کوئی آدمی اگر پانی لے کے جا رہا ہو تو اسے میرے پاس لے آؤ. حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ اونٹنی میں بیٹھی ہے, دونوں طرف مشکیزیں لدے ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا اماں جان یہ پانی یہاں سے کتنا دور ہے؟ اس نے کہا بیٹا ایک دن ایک رات کا سفر ہے. میں نے کہا پھر تم چلو ہمارے آقا کے پاس. اب وہ بیچاری انکار تو نہیں کر سکتی تھی کہ بوڑھی عورت ہو, دو نوجوان آدمی ہو. کہتے ہیں ہم لے آئے حضور کی خدمت میں. حضور نے فرمایا اس کی مشکیزیں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکالو. انہوں نے پانی نکالا, آپ نے پڑھا دم کیا, فرمایا پھر ڈال دو. ڈالا, پھر مشکیزیں کا منہ باندھ دیا. فرمایا سب صحابہ کو بلاؤ پانی بھرنا شروع کریں. کہتے ہیں ہم 1200 آدمی نے پیا بھی, بھرا بھی, جانوروں کو بھی پلایا. آئندہ احتیاط کے لیے بندوں میں بھی بھر کے رکھا. حضور نے فرمایا اماں دیکھو تمہارے مشکیزیں اسی طرح بھرے ہوئے ہیں, ہم نے تمہارے مشکیزوں سے کچھ نہیں نکالے, تو ایک سبب تھا, پانی تو ہمیں اللہ نے دیا ہے. اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے لے آؤ, بچوں کو لے جائے دے گی. تو ایک گٹھڑی بن گئی سامان کی. ہم نے کہا میں یہ بھی لے جاؤ اپنے بچوں کو دینا. وہ چلی گئی. جب اپنے گھر پہنچی اپنے قبیلے کو بلایا, کہا میں نے تو یہ حیرتناک واقعہ دیکھا ہے, مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ وہی اللہ کا نبی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے. اب میرا مشورہ یہ ہے کہ چلو سارے ابھی حضور قریب ہیں, تو دوسرے دن سارے خاندان کو لے کے آئی اور مسلمان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بڑے متنوع معجزات ملے تھے. عمیر اور صفوان یہ دونوں کافر ہیں اور بڑے غلیظ کافر. حتیم میں بیٹھے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی کو جا کے قتل کر دے. عمیر نے کہا بھائی میرے بچے, فیملی. صفوان نے کہا وہ سارا خرچہ میں دوں گا, بلکہ میں ابھی تمہیں پیشگی دے دیتا ہوں, لیکن تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے. میں کہا ٹھیک ہے. عمیر جو تھے انہوں نے تلوار اپنی زہر میں بجھائی اور کئی دن کے بعد چل پڑے اور مدینہ شریف پہنچ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چلتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے شک ہوا کہ اس کا آنا کسی خیر سے نہیں ہے. میں اس کو پکڑ کے حضور کے پاس لے آیا. میں نے کہا حضور مجھے شبہ ہے کہ یہ کیوں آیا ہے؟ اور نے کہا یا رسول اللہ میرا بھائی جنگ بدر میں پکڑا گیا, میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں, اور میری کیا بری نیت ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا عمیر اچھا یہ بتاؤ حتیم میں جب تو اور صفوان بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے میرے قتل کا, تو اس وقت کیا طے ہوا تھا؟ جب حضور نے یہ بات کی تو کھڑا ہوا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضور میں کلمہ پڑھتا ہوں, مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا ہمارا بھائی یہ چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کی اطاعت, آپ کی شفاعت نصیب فرمائے.